اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، تضرعا، عاجزی اور تواضع کے ساتھ، وخفیتاً، اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت بے شک قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔ کل نی آیت وچ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی توحید بیان فرمائی کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ پیدا کیتا، اور 6 دنوں وچ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دیتا۔ دن اور رات اور دن ایک ہی دوسرے نے پیچھے آنے، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہیں، اور زمین اور آسمان نے جتنے بھی مخلوق ہے اس نے حکم نہیں پابند ہے، ساری تخلیق بھی اللہ کولے اور ساری کائنات تے حکم بھی اللہ تعالیٰ نے چلنا پیا۔ آج نہیں آئے تے اللہ فرمانے پہن کہ جیڑی ذات اتنی کامل اور مکمل ہے تو تسی اس ذات ابرانے رہو اور اس نے سور اور پکیر کرینے رہو۔ ادعوا ربکم، دعا عربی وچ 2 معنی وچ آنا، یعنی 2 گلاں دا حکم ہے۔ ایک کہ ہاتھ چاہ کے سوال کرنا، یہ بھی دعا ہے، اور ایک مطلق اللہ تعالیٰ یاد کرنا اور اللہ نہ ذکر کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ اور علماء لکھا ہے کہ 2 معنی مراد ہیں کہ اپنے رب یاد بھی رکھو اور اپنے رب کو سوال بھی کرو، منگنے بھی رہو، اور اس کے سامنے اپنی بے کسی اور بے بسی نہ اظہار کر کے انتہائی عاجزی اور تواضع نال اللہ تعالیٰ کو تسی دعائیں بھی منگو اور اللہ نہ ذکر بھی کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ اتھے 2 شرطیں رکھیاں دعا منگنے نہیں اور ذکر کرنے نہیں۔ تضرعا و خفیہ، زراعت عربی چاکھنے انتہائی درجے نہیں، عاجزی، تواضع، میلان قلبی، مائل ہونا، عاجزی کرنا، جھک وینا، ای تضرع نے مانے۔ اس تو عربی وچ جانور نے دودھ والے جڑے تھن ہونے انہیں بھی ذرا آکھنے، وہ ذرا بھی اسی معنی ہے کہ جس وقت تھن بھرے وینے تو ان دودھ دیونے نی طرف مائل ہو وینے، تو اس نے نہ اس تو ذرے اتھے بھی او تضرع ذرا تو اوے مشتق کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے طرف جس وقت اسی ذکر کرو یا اللہ تعالیٰ کو دعا منگو تو اسے تسا نے اعلیٰ درجے نہیں عاجزی اور تواضع اور قلبی میلان نہ اظہار ہونا چاہیے۔ دعا یا ذکر انج نہیں ہونا چاہیے کہ میں آرڈر دینا پیا، طلب شیب جکن اسی آج کل کرینے پہ ہیں۔ اللہ اس آیت نے آخر نال یہ بھی فرمایا کہ حد تو جڑا تجاوز ہے نا یہ اللہ پسند نہیں، تو دعا نے اندر 2 چیزاں کی شرط لائی نے، ایک عاجزی نال منگو اور دعا خفیہ آہستہ آواز وچ منگو۔ دعا اور ذکر دونوں وچ افضل ترین جڑی چیز ہے وہ آہستہ اور چپکے ذکر کرنا اور آہستہ آواز نال اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ پسند ہے۔ اس تو ایک حدیث وچ بھی آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ آہستہ ذکر اور کفایت والی روزی پسند ہے۔ کئی بندے اتنی روزی دے دون کہ اس کی ضرورت پوری ہونی پئی تو یہ بہترین رزق ہے، یعنی ضرورت بھی پوری ہونی پئی اور بندہ حد تو تجاوز کر کے گناہ اور نافرمانی والے پلے بھی نہیں بہنا پیا، تو یہ اس بندے تے اللہ نے مہربانی تو فرمایا بقدر کفایت روزی مل ونجے
اور اساں دعا نہیں اور ذکر نہیں توفیق مل ونجے تو اس بندے تے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانی. تو دعا اور ذکر ایک دو چیزاں، ایک عاجزی اور تواضع، اور دعا آہستہ آواز وچ. ذکر بھی آہستہ آواز وچ پسندیدہ اور دعا بھی جڑی وہ آہستہ آواز وچ اللہ تعالیٰ پسند ہے. اس تو اس نہ اہتمام کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایجیاں یا کچھ مقام ایجن جتھے اللہ تعالیٰ اچھی آواز ذکر نہ یا کوئی حکم دیتا تو وہ ایک الگ چیز ہے. آذان ہے، ذکر ہے، اقامت ہے، آذان ہے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ایسا اچھا آکھنے نہ حکم ہے. آذان اچھی آواز ہے، تلبیہ اسی پڑھنے احرام بڑھنے تو بعد تو یہ تلبیہ بھی ذکر الہی ہے، لیکن اس واسطے حکم ہے کہ ایسا اچھی آواز پڑھو. انہیں ہوں عید نے دنوں میں تکبیرات تشریق کن تو نماز تو بعد اللہ نہ حکم ہے کہ نہ اچھی آواز پڑھو. تو یہ جڑے مخصوص موقع ہیں اور انہاں مواقع تے جڑا ذکر متعین کیتا گیا، جانور ذبح کرن لگے قومنے والے اچھی آواز تکبیر پڑھنی چاہیے. تو ان جڑے چند مواقع ہیں اتھے اللہ تعالیٰ ذکر بالجہر یا بلند آواز نال اپنے آپ یاد کرنے نہ حکم دیتا. تو اتھے اساں بلند آواز یاد کیتا ویسے. اور اس تو علاوہ جتنے مواقع ہیں انہاں وچ پسندیدہ خفیہ اور آہستہ آواز تو اتھے اساں آہستہ ہی پکارے ویسے. اس تو خیبر نے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ اکرام بڑی اچھی آواز دعائیں مانگنے پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ٹوکیا اور روک دیتے. فرمایا کہ بھائی اربعوا علی انفسکم، اپنی جاناں تے رحم کرو. لا تدعون اصم ولا غائبا بل تدعون سمیعا قریبا. دعائیں آہستہ کرو، اپنے آپ تے رحم کرو. تسی کہیں اے جی ذات نہ ہو رہنے پہ جیڑی ڈوری ہوئے یا تسا تو کدائیں دور ہوئے وہ غیب ہے تو تسی اساں آواز اچھا رہنے پہ ہو، بلکہ تسی اے جی ذات کو منگنے پہ ہو جیڑا بہت زیادہ سننے والے بھی ہوئے اور بہت زیادہ قریب بھی ہوئے. ایک صحابی حضور فرمایا توڑی سواری اور جانور نہیں جیڑی گردن ہے نا وہ اتنے توڑے نیڑے نہیں جتنا توڑے رب توڑے نیڑے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ قریب بھی امن ہر جائی تے موجود بھی امن تب خواہ مخواہ اچھی آواز ہے اور یہ جڑا بلند آواز نہ ذکر ہے یہ کم درجے نہیں فضیلت رکھنا. آہستہ ذکر اور دعا وچ خاص طور تے آہستہ دعا مانگنا اس ریاکاری بھی کوئی نہیں. بندہ اور بندے نہ رب آپس سے گفتگو کرنے پہ ہونے اور بندہ مانگنا پہ ہونا تو وہ زیادہ عاجزی اور تواضع والی چیز ہے. تو انہاں دونوں چیزاں میں دعا وچ بھی اور ذکر وچ بھی آہستہ آواز نہ ذکر کرنا چاہیے. اور خاص طور تے جڑیاں اجتماعی جائیاں مسجد ہے انہیں ایک بندہ مسیحی بہ کے شروع ہو گیا اچھا ذکر اچھی تلاوت اور جناب اچھیاں تسبیحاں تو 10 بندے نے نماز خراب کرانا، انہوں نے یکسویاں خراب کرانا پیا. تو شریعت منع کرے نہیں کہ بھائی اپنا ذکر اپنی دعا اساں انفرادی طور تے کرو، یہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہاں زیادہ پسندیدہ. تو عاجزی اور آہستگی ان دو چیزاں فرمایا انہ لا یحب المعتدین. اسے حد تو تجاوز نہیں کرنا، حد تو تجاوز اللہ پسند نہیں. دعا نے اندر حد تو تجاوز کے وے اسے ایک تو یہ کہ دعا آہستہ منگنی اور یہ اتنی اچھی آواز منگنا پیا تو یہ حد تو تجاوز کرانا پیا. آہستہ آواز دعا مانگے. کدی کدی کوئی اجتماعی دعا ہے اور وہ اچھی آواز اگر منگ دی ونجے تو اس نے اجازت ہے. یعنی یہ نہیں کہ بالکل اچھی آواز دعا مانگنا ناجائز ہے، پسندیدہ نہیں. پسندیدہ آہستہ دعا ہے. کدائیں اجتماعی دعا ہے، کدائیں ہفتے تو بعد ہے، مہینے تو بعد ہے، یا کدائیں مجمع جمع اور اتنے ایک بندہ دعا کرا دینا اور باقی آمین آخنے تو اس نے شرع نے اجازت ہے. لیکن جڑی عادت ہونی چاہیے وہ مستقل جڑی وہ آہستگی اور خاموشی نال دعا ہے. ظاہر دعا اجتماعی نالوں جڑی انفرادی دعا ہے اصل دعا تو وہی ہونی بندہ جڑے اپنے مسائل اور اپنی گلاں اپنی زبان اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھنا تو اس نے ایک قبولیت نہ بھی اپنا ہی سواد ہے اور دعا منگنے نہ بھی اپنا ہی سواد ہے. اپنے لفظوں میں جڑے وہ منگ سی
تو اصل دعا تو وہ ہے بجائے کوئی اور میرے واسطے دعا منگے تو ای اچھی آواز منہ زیادہ دعا منگنا ای حد تو تجاوز ہے۔ اچھا قطع رحمی نہیں دعا کرنا، زیادہ بد دعائیں کرنا، جی ای دعا حد تو تجاوز ہے۔ فرمایا اس تو بچو، صلہ رحمی نہیں دعائیں منگو، لوگوں واسطے بھلائی منگو، بد دعائیں نہ منگو۔ دعا وچ کافیہ بندی، شعر و شاعری، ہکی قسم نے جملے ابھرنے، یہ بھی دعا نے اندر حد تو تجاوز ہے۔ بندہ اللہ کو دعا مانگنا پیا تو جناب شعر و شاعری پہ کرنا، شعر و شاعری تھا سنگت دوستی وچ ہونی، خالق اور مخلوق نے درمیان شعر و شاعری نہ کے مطلب ہے۔ اس کئی بندے جناب دعاواں وچ پکے شعر پڑھنے اور کوئی قدائی دعا وچ شعر آ گیا جیسے عاجزی اور تواضع کا اظہار ہے تو وہ بالکل بھی منع نہیں، لیکن سجا بندی اور الفاظ جوڑ کے تکلف اور تصنع والی جڑی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی منع کیتا، یہ بھی حد تو تجاوز ہے۔ تو دعا وچ اس نہ اساں خیال کرنا چاہیے کہ میں یہ جی دعا نہ کرا جڑی تکلف اور تصنع نہ بھری ہوئی ہوئے، سادے لفظاں وچ اپنے لفظاں وچ انہاں اللہ تعالیٰ کو بندہ منگے۔ اللہ تو ہر زبان سمجھنے، کوئی ضروری تو نہیں کہ دعا عربی ہوئے اللہ تائیں، ہر زبان ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو دعا منگ سکنا۔ تو یہ جڑی کافیہ بندی اور یہ سجا بندی یہ بھی دعا نے اندر حد تو تجاوز ہے۔ تو فرمایا یہ حد تو تجاوز بھی نہ کرو اور بد دعائیاں بھی نہ کرو اور جناب دعائی نے اندر غلو اور مبالغہ بھی نہ کرو۔ تو ان ساریاں چیزاں اسے چانیاں و دعا وچ شرطاں لاونیاں یہ بھی حد تو تجاوز ہے۔ کوئی بندہ دعائی وچ ماں ہی شے چاہیے نہیں ہے جی شے چاہیے نہیں، علماء لکھا دعا وچ ان چیزاں منگنیاں چاہیے جہڑیاں عادتاً منگیاں وینیاں، جہڑیاں عادی چیزاں اور جہڑیاں عقل اور شعور وچ بھی آنے والیاں چیزاں بندے ان منگنیاں چاہیے۔ بیٹھا بھئی اللہ ماں کاروبار نہیں کرنا ماں ہنجے دے، تو ہن یہ فضول دعا ہے۔ دنیا تے کدی بھی نہیں ہویا کہ بھائی بندہ کام دھندہ بھی نہ کرے تو ہنجے اساں چھت پاڑ کے دے، چھت اتنے آ لگے تو وکری گل ہے، چھت پاڑ کے شے ور نہیں لبنے۔ یہ ہن بیٹھا بزرگ بن کے کہ جناب ماں اللہ کھوے سی تو میں کھیساں، تو اس قسم دیا دعائیں بھی نہیں منگنیاں چاہیے۔ جہڑی عادتاً چیزاں اللہ تعالیٰ کو منگیاں وینیاں وہ منگنیاں چاہیے۔ ہدایت منگو، ایمان منگو، عافیت منگو، دنیا اور آخرت کی بھلائی منگو اور اپنے رزق منگو، روٹی منگو، کوئی منع نہیں، لیکن ایسیاں چیزاں شرطیں لاونیاں۔ عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی انہوں نے پتر دعا منگنا پیا اور دعائی وچ پانا اللہم انی اسألک الجنت والقصر الابیض فی یمین الجنہ، جنت نہیں سجی سائڈ تے ماں ایک سفید محل دے، ہاں جی وائٹ ہاؤس دے ماں نواں محل ہوئے چٹے رنگے نہ ہوئے تے جنت نہیں سجی سائڈ تے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے دا انہوں نے فرمایا بھائی کہ منگنا پیا فَاسْأَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ کو خالی جنت منگ، اب کوئی شرط نہ لا سجے پلے ہوئے تے کھبے پلے ہوئے تے ہے جا رنگ ہوئے تے ہے جی شے ہوئے، مطلق جنت منگ تے جہنم تو پناہ منگ بس۔ ہاں بہت منگنا تو یہ آکھ کہ اسألک الجنہ، میں تھوڑے کو جنت نہ سوال کرے نا، وما قرب الیہا من قول و عمل، اے جے عملہ نہیں اور اے جیاں گلہ نہیں توفیق منگنا جڑیاں ماں جنت نے نیڑے کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے شرطیں لاونیاں کہ جناب ہے جی گاؤں ہوئے تو ہے جی گڈی ہوئے تو ہے جی ماڈل ہوئے تو جناب ہی شے ہوئے، تو یہ دعا وے شرطیں بھی جڑیاں یہ حد تو تجاوز ہے اور یہ بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ کو مطلق دعا منگنی چاہیے اور یہ دعا پسندیدہ بھی ہوئے۔ بہرحال میں رمضان پورا اس سے جمعہ پڑھائے ہے کہ دعا نے اندر کے طریقہ کیڑے اوقات ہیں دعا کی کن منگنی چاہیے، تو اساں اللہ تعالیٰ توفیق دیں جی۔ تو ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے ربا پکارو عاجزی اور تواضع نال آہستہ آواز وچ، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والیاں پسند نہیں کرنے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین تے اصلاح ہو وینے تو بعد فساد نہ مچاؤ۔ زمین تے اصلاح نہ مطلب کہ وے جی، زمین نے اصلاح نہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس زمین
گناہاں تو پاک پیدا کیتا، زمین نہ آغاز کیتا تو اتنے نیکی آئی، پرہیزگاری آئی، اور اللہ تعالیٰ اس زمین نے اندر صلاحیت رکھیاں فصلیں اگاونے نہیں ہیں، اور اس زمین نے اندر صلاحیت رکھی اسی جتوں بھی اساں کھٹاں جتوں بھی اپنی ضرورت واسطے استعمال کراں تو زمین کدی بھی انکار نہیں کرے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئی خوبصورت صلاحیتاں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پین گناہ کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، میری زمین تے ظلم کر کے، بدعات اور کفریہ اور شرکیہ کم کر کے میری اس زمین گندہ نہ کرو۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ لگ گیا اس آیت تو کہ یہ جڑا عقیدہ کہ انسان گمراہ ہے، جہالت ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ترقی کرنا پیا اور وہ ترقی والے پلے بہنا پیا، یہ غلط عقیدہ۔ انسان پہلے ترقی یافتہ ہے، انسان پہلے کفر اور شرک تو پاک ہے۔ اللہ اس زمین پاکیزہ پیدا کیتا، جڑے لوگ پیدا کیتے ہیں ان پاک پیدا کیتے ہیں، اس تو بعد لوگ اپنے گناہاں کی وجہ تو اور شیطان اور نفس نے پیچھے لگ کہ انہیں اللہ نے دھرتیاں گناہاں نال اور کفر اور شرک نہ بھریا، یہ نہیں کہ پہلے بھری ہوئی گئی تو وقت انسان جڑے انہوں خراب ہو گئے کہ نام نیکی والے پلے تے ترقی والے پلے بہنے پے۔ پہلے اس دنیا تے صلاح آئی، اس صلاح تو بعد وقت آہستہ آہستہ فساد آیا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ اس فساد ختم کرو اور اصلاح نے راستے تے ٹرو۔ میری زمین درست ہو وینے تو بعد اس نے اندر فساد مت مچاؤ، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اور بعض علماء لکھ رہے ہیں اچھے ذکر، اچھیاں دعائیں تے اچھے شور شرابے، یہ بھی فساد ہی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا اس تو پہلے بھی دعا نہ ذکر ہے اور بعد بھی دعا نہ ذکر ہے، درمیان فرمانے پہن کہ میری زمین فتنہ اور فساد نہ بڑھاؤ۔ تو یہ بالکل جائز گل ہے یہ بھی کہ جس وقت تسی اچھے ذکر کرے سو جان بوجھ کے اور دنیا چڑھاونے واسطے کوئی ذکر تسی منہ چو کٹ سو تو یہ بھی فساد ہی ہوئے۔ جی ہوں سڈے کئی سنگھی ہوں ایک بندہ آمین اچھی آکھنا تو وہ اتنے بندے ہوں آ گئے نا جڑی اس نے اپنے کرنے پہنچ وجے اگر آکھنی ہے اور وہ سمجھنا کہ ای سنت نے قریب ہے۔ حالانکہ امام راضی بہت بڑے شافی نے امام انہوں نے مقلد بھی امن اور بہت بڑے محدث ہیں، ان بھی لکھ رہے ہیں کہ اس احناف نہ مسلک راجے، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا وچ اللہ اس ایت فرمانے پہن کہ خفیہ دعا ماں زیادہ پسند ہے، تو آمین بھی دعا ہے جڑا جھکی آواز پڑھ سی تو ای دعا اور قرآن نے آیت تے عمل پہ کرے نا۔ لیکن اگر کئی بندے پڑھ نہیں ہوئے تو وہ اتنی بھی تو پڑھ سکنا نا جی جس آپ آواز سنو جان کے جی بندہ او پوری اتنی آواز کڈے کہ پوری مسیتیاں پتہ لگے کہ بھائی غیر مقلد بھی ایک آیا تو یہ ہوں شرارت پہ کرے نا، یہ جی شرارت ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ہوں بظاہر ہوا کہ جی میں تو نیکی پہ کرے نا، تو اے جا ذکر جڑا دنیا انتشار پائے لڑائی جھگڑے تے آمادہ کرے۔ اس تو ہندوستان ایک انگریز نے عدالت مقدمہ گیا، امین تو مسجد ہی بھیڑ ہو گیا، مسجد حنفیہ نہیں آئی پیچھے دو ترے امین والے انہیں منع کیتا آپس بھڑ گئے، ایک ہی دنیا مارا کٹا، مقدمہ لگا گیا، انگریز کو جج ہے تو اسی ساری گل سنی۔ پہلے تو اساں سمجھ ہی نہ آئے بھائی مسئلہ کہ جڑ اساں یہ گل سمجھ آئی تو اس جڑا فیصلہ لکھا اس بڑا عجیب لکھا۔ اس آخری میں علماء اور انہاں مسلمانوں کی گفتگو سننے تو بعد اس نتیجے تے پہنچا کہ آمین بالسر بھی جائز ہے اور آمین بالجہر بھی جائز ہے۔ اچھی آواز نہ کوئی پڑھنا تو یہ بھی جائز ہے اور آہستہ آواز نہ بھی جائز ہے۔ آمین بالجہر بھی ٹھیک ہے، آمین بالسر بھی ٹھیک ہے، آمین بالشر ناجائز ہے۔ آمین بالشر اس اگر جو شرارت والی آمین ہے نا یہ ناجائز ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہ اجازت اسی دے سکنے۔ تو ہوں یہ پچھو ایک جو بندہ جناب اللہ معاف کرے اتنا اچھا وہ آخنا تو وہ شرارت وغیرہ ہے نا، اگر وہ اتنی آ گئے نے جس نے اسے اپنے کن سن گئے نا تو اس نے امین تے سنت تے عمل ہو گیا۔ تو چڑھاونے واسطے کئی بندے حنفیہ نہیں مسیتی وچ امام نے پچھے کھڑو آمین پورے ڈھک سن تو یہ تو آمین تے نہیں شرارت پہ کرنا نا۔ تو اے جے بندے اگر دو چار کوئی بندہ دھک دھک بھی چھوڑے تو کوئی حرج کوئی نہیں کیونکہ شرارت پہ کرنا۔ تو انہیں ہوں ایک بندہ جان بوجھ کے اچھا ذکر پہ کرنا، ایک بندہ مسیتی عبادت پہ کرنا، ای کوڑ ون کے بہ کے لفظ اللہ نہ ذکر پہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کتنا مقدس نام ہے
لیکن اتنے ذکر کرنے کا مطلب یہ شرارت پہ کرنا تو اللہ فرمانے پہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها میرے نا گن کے بھی زمین تے فساد مت کرو، زمین تے اصلاح نہیں کوشش کرو، ودعوہ خوفا وطمعا، اور جڑوے اللہ ابرانے پہ ہو، دعا مانگنے پہ ہو یا ذکر کرنے پہ ہو تو اس وقت تو ستے خوف نہیں کیفیت بھی ہونی چاہیے، وطمعا، اور اللہ تعالیٰ تو امید بھی ہونی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب وہ تسی خوف اور تمانی صورت اللہ ابرائے سو تو اللہ نے رحمت اپنے نیک بندے نے بالکل قریب ہے، تسی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سو۔ اللہ ملنے توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔